اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم نے سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے. کوئی آپ میں سے ایسا نہیں ہوگا جو کھڑا ہو کے بولے کہ نہیں مجھے تو سب کچھ ڈائریکٹ مل گیا تھا, قرآن بھی ڈائریکٹ لے لیا, حدیث بھی ڈائریکٹ لے لی. نہیں لے سکتے. آج لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ جائیے, نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انداز ہی نہیں ہے. فرمایا جس کو قرآن چاہیے مصطفیٰ کے پاس, اے میرے محبوب آپ کو جو چاہیے مجھ سے لو, میرے بندوں کو دو. قرآن چاہیے مجھ سے لو, بندوں کو دو. آپ کو صلات چاہیے مجھ سے لو, بندوں کو دو. رحمت چاہیے مجھ سے لو, بندوں کو دو. جو چاہیے میرے بندوں کو دو. اور اے میرے بندوں تمہیں جو چاہیے مصطفیٰ سے لو, مصطفیٰ سے حاصل کرو. اور ہم نے سب کچھ لیا ہے مصطفیٰ سے. ہمیں قرآن ملا مصطفیٰ سے, نماز ملی مصطفیٰ سے, زکوٰۃ ملی مصطفیٰ سے, صحابہ ملے مصطفیٰ سے, اہل بیت کا دامن ملا مصطفیٰ سے, رحمان ملا مصطفیٰ سے. سبحان اللہ, رسول اللہ, سبحان اللہ. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, جب میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو تو حبیب کو پیدا فرمایا. سب کچھ مصطفیٰ سے ملا, ہم نے سب کچھ مصطفیٰ سے لیا ہے. آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ دیکھیے لینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں, دو طرح کے. بالفرض مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, میں پیسے حاصل کرنے کے لیے پہنچ گیا کسی کے پاس. حضور کچھ پیسے چاہیے, پیسے تو دیجئے. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے, آپ کسی اور کے پاس جائیے. میں اس کو چھوڑ کے کسی اور صاحب کے پاس گیا. اس نے کہا میرے پاس نہیں, آپ خلیل صاحب کے پاس جائیے. میں خلیل صاحب کے پاس گیا, انہوں نے میری مدد کی, 2 4 5 لاکھ روپے مجھے دے دیے. میں نے کاروبار شروع کیا, برکت ہوئی, رزق میں مال میں برکت ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا. تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ صاحب ملے, بولے تم تو بڑے کنگال تھے, تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا, یہ مال کہاں سے آیا, یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو میں کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ خلیل صاحب کا بھلا کرے, ان کے بچوں کا بھلا کرے, ان کے گھر والوں کا بھلا کرے. اگر انہوں نے پر وقت میری مدد نہ کی ہوتی, مشکل وقت میں میری مدد نہ کی ہوتی, تو میں ہلاک ہو جاتا, میں غائب ہو جاتا, میں خاسر ہو جاتا, خسارہ پانے والا ہوتا. تو میں آپ میں سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب احسان کا ذکر ہوگا, احسان کا ذکر کم ہوگا, محسن کا ذکر زیادہ ہوگا, محسن کا تذکرہ زیادہ ہوگا, محسن کا چرچہ زیادہ ہوگا. احسان کو کم یاد رکھا جائے گا, محسن کے چرچے بھی ہوں گے, تذکرے بھی ہوں گے. ایک لینے کا طریقہ یہ ہے, ہم سمجھ گئے بڑا احسان مند ہے یار, محسن کو بھولا نہیں ہے, محسن کو یاد رکھا ہے, محسن کو بھلایا نہیں ہے. ایک لینے کا طریقہ یہ. اور دوسرا وہ ہوتا ہے جب آتے ہیں کلاشن کو لے کر, کبھی رات کو آ گئے, کبھی دن کو آ گئے, کہاں رکھا ہے مال, تجوری کہاں ہے, پیسہ کہاں ہے, سونا کہاں ہے, چاندی کہاں ہے, سب کچھ لوٹ کے چلے گئے. دور جنگل میں دریا کنارے بانٹ رہے ہیں, یہ پیسہ تم لے لو, یہ چاندی تم لے لو, یہ نقدی تم لے لو, یہ روپیہ تم لے لو, یہ تمہارا حصہ. کوئی گزرنے والا گزرا, اس نے پوچھا لائے کہاں سے ہو؟ بولے نہیں, اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا ذکر کرنے سے کیا حاصل. تم مال گنے جاؤ, تمہیں سونے سے مطلب ہونا چاہیے, چاندی گنے جاؤ, پیسے گنے جاؤ, مال گنے جاؤ, اس کا ذکر کرنے سے تمہیں کیا ملے گا. ہم سمجھ گئے بڑا احسان فراموش ہے. محسن کے لیے 2 جملے بول لیتا, محسن کا ذکر تو کر لیتا, محسن کو یاد تو کر لیتا, بڑا احسان فراموش ہے. محسن کو بھولا بیٹھا ہے. اب ذرا آئیے, نماز ملی مصطفیٰ سے, روزہ ملا مصطفیٰ سے, قرآن ملا مصطفیٰ سے, رحمان ملا مصطفیٰ سے. اب کسی نے پوچھا لائے کہاں سے ہو؟ بولے ان کا میلاد منانے کا کیا فائدہ ہے, ان کی نعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, ان کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے. تم بس نمازیں پڑھے جاؤ, تم بس روزے رکھے جاؤ, تم بس تلاوتیں کیے جاؤ, تم بس زکاتیں دیے جاؤ. مصطفیٰ کا میلاد منانے سے تمہیں کیا ملے گا, مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے تمہیں کیا ملے گا. ہم سمجھ گئے بڑا احسان فراموش ہے, بڑا احسان فراموش ہے. محسن کا ذکر ہی کر لیتا, محسن کا تذکرہ ہی کر لیتا. تبھی میرے امام نے کہا تھا منکرو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا, احسان کو یاد کر لیتا, 2 جملے بول دیتا. ہم سمجھ گئے بڑا احسان فراموش ہے. ایک وہ ہے اور ایک ہم ہے. جب بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کا بھلا کرے, ان کے صحابہ کا بھلا کرے, ان کے اہل بیت کا بھلا کرے. اگر وہ نہ ہوتے نماز نہ ملتی, اگر وہ نہ ہوتے روزہ نہ ملتا, اگر وہ نہ ہوتے زکات نہ ملتی, اگر وہ نہ ہوتے قرآن نہ ملتا. تو سنیو تمہیں مبارک ہو, وہ احسان فراموش ہے, احسان مندی ہمارے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آخر تک آواز ہے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری,
برادری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنہ ان کو احسان فراموشی مبارک، ہمیں احسان مندی مبارک۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ارے پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی، اگر معراج میں چاہتے ہیں تو رب حبلی امتی، وصال زہری ہوتا ہے ہونٹ ہو رہے ہیں، رب حبلی امتی امتی امتی۔ ایک لمحے کو تم نے سوچا کبھی کوئی شب پر نہ سوتا تھا تیرے لیے، کوئی سجدوں میں روتا تھا تیرے لیے، ہر وقت امتی امتی کی صدائیں ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آج یہ میلاد کی محفلیں میرے آقا علیہ السلام نے جو ہمیں یاد رکھا، ان کی یاد کے اندر منائی جاتی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب نے کس طرح امام اہل سنت کے اس پیغام کو عام کیا ہے، ہمیں دعوت اسلامی کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ امام کی سنت کو پھر زندہ کیا ہے کہ جب اسلامی بھائی امامہ باندھیں گے تو مصطفیٰ کی یاد آ جائے گی، سبحان پہ رکھیں گے تو مصطفیٰ کی یاد آ جائے گی، جب مسواک کریں گے تو مصطفیٰ کی یاد آ جائے گی، جب داڑھی کی سنت کو زندہ کیا مصطفیٰ کی یاد آ جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے طائف کے اندر سفر فرمایا، ہمیں مدنی کافر کا مسافر بنایا کہ جب کافر میں سفر کریں گے تو مصطفیٰ کی یاد آ جائے گی۔ الحمدللہ آج سنیوں کا بچہ بچہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کے گیت گا رہا ہے۔ میرے امام اہل سنت کا وہی پیغام تھا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے ہر جگہ یاد رکھا، آج سنیوں کا بچہ بچہ بھی ہر جگہ پہ میرے آقا علیہ السلام کو یاد کرنے والا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والا ہے۔ تو واشکرونی ولا تکفرون، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کو جھٹلاؤ نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نعمت عظمی ہے، آج گھر گھر میلاد اسی نعمت کا شکرانہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔